اور یاد رکھیں 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو اپناتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ نمبر 1 توبہ۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم انسان ہیں، بحیثیت انسان جب بھی آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ فوراً توبہ کر لیں، اللہ کی ذات گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور نمبر 2 کثرت استغفار، یعنی ہمیشہ اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ مبارک ہو اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن زیادہ استغفار ہوں گے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، عود لسانک اللہم اغفر لی، یعنی اپنی زبان کو عادت ڈالو، یعنی ہمیشہ اپنی زبان کو اللہم اغفر لی سے تر رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن للہ ساعات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، لا يرد فیہا سائلا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے کو، دعا کرنے والے کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھے۔ اور نمبر 3 دعا کروانا، یعنی کسی سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یہ جو ہم ماں باپ سے کہتے ہیں نا کہ امی جان میرے لیے دعا کرے، ابو جان میرے لیے دعا کریں، استاد محترم میرے لیے دعا کریں، امام صاحب میرے لیے دعا کریں، میرے بھائی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی زندگی اٹھائیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے میں جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ میرے بھائی سوچنے کی بات ہے، آپ علیہ السلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعاؤں کی ضرورت تھی نہیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام امت کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ آپ نے بزرگوں سے، آپ نے اپنے بڑوں سے، آپ نے نیک لوگوں سے اپنے آپ کے لیے دعا کروانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان عمر یطلب من الصبیان الاستغفار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے اپنے لیے استغفار طلب کرتے تھے، یعنی بچوں سے کہتے تھے کہ آپ میرے لیے استغفار کریں۔ اور وَيَقُولُ إِنَّكُمْ لَمْ تُذْنِبُوا، اور بچوں سے فرماتے میرے لیے دعا اس لیے کرو، میرے لیے استغفار اس لیے پڑھو کہ تم گناہ نہیں کرتے، تم معصوم ہو، تمہارے کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کرتے تھے قولوا اللہم اغفر لأبی ہریرہ، کہو کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما۔ صرف کہتے نہیں تھے بلکہ جب بچے کہتے تھے کہ اللہم اغفر لأبی ہریرہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیؤمن علی دعائہم، ان کی دعاؤں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، اتنے بڑے صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے شان سے ان کو نوازا تھا، بچوں سے اپنے لیے دعائیں کرواتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مغفرت کی فکر لگی ہوئی تھی، وہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں تو آپ نے ان 3 کاموں کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1 آپ نے توبہ کرنا ہے، اور نمبر 2 کثرت استغفار، یعنی آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور نمبر 3 نیک لوگوں سے اپنے آپ کے لیے آپ نے دعا کروانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان